السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اہل بیتہ ہی، اور ان کے اہل بیت پر، و اصحاب اجمعین پر۔ شہر رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید۔ آج ہم نے جو شہر رمضان کے سلسلے میں ٹاپک چنا ہے وہ ہے ایمان کی تجدید اور ایمان کی تازگی قرآن کے ساتھ۔ پہلے ہم تجدید پر بات کریں گے۔ تجدید کسے کہتے ہیں؟ تو تجدید نیا کرنے کا عمل ہے۔ تجدید کا لفظ کسی بھی چیز کی جانب دوبارہ توجہ دینے کے لیے یا کسی بھی چیز پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو پہلے کی نسبت بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خرابی یا خستگی کے بعد دوبارہ قائم کرنا یا تجدید کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجدید ایمان سے مراد کیا ہے۔ تجدید ایمان سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام میں ارکان ایمان کو اس حالت میں لوٹا دینا جس حالت میں وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی صدی ہجری میں خالص تھا، یعنی کہ جیسا اسلام خالص تھا اور اس کے ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہلی صدی ہجری میں خالص تھے، تو تجدید کر کے اپنے ارکان ایمان کو دوبارہ اسی حالت میں لے آنا۔ تو تجدید ایمان ایک ایسا فکری عمل ہے جسے تمام بدعات سے پاک کر کے ایمان کو اس کی حقیقی شکل میں لایا جائے۔ یہ تجدید اسلام کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے جو ایمان ہے اس کو تمام قسم کی بدعات سے اور چیزوں سے جو کہ ممنوع ہے ان سے پاک کرنا ہوگا، اور ایمان کی حقیقی شکل میں ہمیں لانا ہوگا اس کو واپس، اور یہ تجدید اسلام کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کلمہ توحید، جسے ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کی کثرت کا کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نماز کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو۔ تو آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حقیقی مسلمان بننے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کن عقائد کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کن عقائد کی اسے تردید کرنی پڑے گی، کس طرز عمل کو اختیار کرنا اور کس طرز عمل سے بچنا پڑے گا، کیونکہ بعض اقوال و افعال اور اعتقادات ایسے ہیں جن کی بنا پر لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اس لیے ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور اللہ کی شریعت سے متضاد قول و فعل اور اعتقاد کو پہچان کر ان سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ایمان حقیقی سے محروم ہو جائیں۔ تو شرک جو ہے گناہ کبیرہ ہے، شرک اور بدعت۔ تو جب تک توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں، اور اس گناہ کو چھوڑے بغیر، یعنی کہ شرک جو ہے صرف اس کی توبہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنا بھی پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی، یعنی اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی، اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہوگا۔
تو یہ جب ہم کہتے ہیں، جب ہم کسی شرک سے پاک ہوتے ہیں جیسے، تو شرک کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور جب ہم اس میں مبتلا رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے ساتھ، یعنی کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان خالص نہیں رہتا۔ تو اس لیے جب ہم توبہ کریں گے اور ہم اس کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کی گواہی بھی دینی ہوگی، اور دوبارہ شرک نہ کرنے کا عزم بھی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں کتنا شرک عام ہے۔ پورے ملک میں جہاں بجہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شرک کی جو ہے شرک کے لیے کسی کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہر کوئی، کتنے کتنے لوگ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں آپ دیکھیں، اب تو قبرستان میں بھی لوگ جا جا کے مزارات بنا لیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا تھا کہ میری قبر کو مزار نہیں بنا لینا، آج ہمارے ہندو پاک میں مزاروں کا ڈھیر لگا ہوا۔ تو جب ہم کوئی شرک کرتے ہیں، اور تو شرک کے بعد جب تک ہم لوٹتے ہیں اللہ کی طرف، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہوتا ہے اس کلمے کے ذریعے، اور پھر ہمیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دینی ہوگی، کیونکہ شرک کر کے انسان اللہ کی وحدانیت کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اسے تجدید ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو نیا کرنے کے لیے کلمہ توحید پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ گو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا تھا، لیکن ان کو جن مصائب اور صعوبتوں کا سامنا تھا، ان کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کر کے خود کو یاد دلانا تھا کہ وہ مشرک سے مسلمان ہوئے ہیں، مومن بنے ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو جبھی تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب گرم گرم تپتی ریت پر اور لوہے کی گرم چادروں پر لٹایا جاتا، ان کی چربی پگھلنے لگی، تو ان کی یہ ایمان کی آزمائش تھی، اور وہ کیا کہتے رہے؟ آہد آہد پکارتے رہے۔ تو اس وقت ان کی ایمان کی آزمائش بھی تھی، اور ان کو یہ یاد بھی رکھنا تھا کہ وہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ان کو یہ بھی معلوم تھا، اور ان کا عقیدہ کیا ہوگا ان کو یہ بھی معلوم تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو کس طرز عمل کو اختیار کرنا اور کس طرز عمل سے بچنا ہے، کون سے اقوال اور افعال ایسے ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم، اور کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے عقائد درست ہیں، ہمیں کون سا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کن طرز عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کیا ہم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی جو ہے پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جیسے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ جو ہمارے قول اور فعل اور اعتقاد ہے، کہیں ایسا نہ کہ ہم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ایمان حقیقی سے محروم ہو جائیں، اور جب ہم وہاں جائیں تو کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ جن کو آج ہم یہاں پر پکارتے ہیں، وہاں پر وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے، کوئی کام آنے والے نہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں بدعت کا حال دیکھ لیں، شرک کا حال دیکھ لیں، اٹا پڑا ہوا ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اس کلمے کا مطلب نہیں سمجھا، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں۔ معاشرے سے اہل باطل کا تسلط ختم کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب اہل ایمان حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو، یعنی توحید و سنت کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو شرک اور بدعت کی معرفت بھی حاصل ہو، تاکہ ہر مشکل سے مشکل وقت میں حق کا ساتھ دے سکیں اور شرک و بدعت سے بچ سکیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے تو حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی کے ساتھ ہم مر گئے، اسی کے ساتھ ہم لوٹا دیے گئے اپنے شرک اور ان بدعتوں کے ساتھ، تو پھر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور استغفار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو 5 وقت ہمارے یہاں جب اذانیں دی جاتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا مفہوم آنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس کی گواہی دے رہے ہیں، جب ہم اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں جو بھی شرک پھیلا ہوا ہے ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر استغفار کرنا، یعنی کہ اللہ سے توبہ بھی کرنا، پھر اپنے گناہوں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر 2 چیزیں اور کیا ہیں؟ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہوگا، اور سوال کرنے سے صرف جنت نہیں مل جائے گی، پھر اس کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا۔ عمل کر کے اللہ سے جنت کا سوال کریں گے، نہ صرف بغیر کوشش کے سوال کرنے سے تو جنت نہیں مل جائے گی۔ اور جہنم سے پناہ مانگو، تو صرف جنت ہی نہ مانگتے رہے، جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہوگی۔ تبھی ہم آگے دیکھیں کہ اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا خود جائزہ لیں اور عقائد کو درست کریں۔ تجدید الایمان بذریعہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور دعوت دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ نیکی کرنا اور اسے صرف اپنے تک محدود کر لینا کافی نہیں۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ نیکوکاروں کا بھی حساب ہو جائے گا اگر انہوں نے دعوت دوسروں تک نہ پہنچایا اور اطاعت نہ کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بھی پوچھ ہو جائے گی، ان کی بھی شامت آ جائے گی، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو دلوں میں ایمان کو تازہ رکھنے کا ایک مجرب نسخہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم لوگوں کے سینے میں ایمان میل زدہ ہوتا رہتا ہے جس طرح کہ کپڑا میلا ہوتا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، تازہ کر دیا کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم اللہ کی طرف کس طرح سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے نماز کے ذریعے کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، اور اللہ سے اس کا سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیا کریں۔ تو اس حدیث کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کپڑا پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے نا ایک جگہ پڑے پڑے، تو جب ہم اس کو بہت عرصے کے بعد نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر میل کی تہ جم چکی ہوتی ہے، اور وہ کپڑا جو ہے اس طرح کی اس کی کوالٹی نہیں رہتی جس طرح کہ جب ہم نے اس کو خریدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو واش کرتے ہیں، ہم اس کے اندر خوشبو ڈالتے ہیں، دھونے والے کپ جو بھی ہوتا ہے ڈٹرجنٹ اس کے اندر، تاکہ کپڑے کے اندر سے خوشبو بھی آئے اور وہ دھل کے ایک نئی تازگی آ جائے اس کے اندر۔ پھر اگر اس کا رنگ وغیرہ خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈائی بھی کروا دیتے ہیں، اگر وہ ہمارا پسندیدہ کپڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اس کو نیا بنانے کے لیے، اور پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے اس کو ڈائی بھی کرا دیتے ہیں، اس میں خوشبو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اچھی فیلنگ آئے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق جو ہے اس کو ہم جب پہنے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے اس چیز سے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، تو ہمیں اچھا لگے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے دلوں میں کہیں نیچے جا کے چھپ گیا ہے، نیچے ہم نے چھپا دیا، چھپ تو وہ خود سے نہیں جاتا، ہمارے اعمال جو ہے، ہماری دنیا جو ہے وہ ہم پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے، دل کے کہیں نیچے نہال خانوں میں۔
تو پھر اس کو جب ہم نکالنے کی ضرورت ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اس طرح ایک مسلسل جہاد میں ڈال رکھا ہے کہ ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کی حالت اور اس میں کمزوری کی صورت میں اس کی تجدید کی وہ مشقت میں رہیں۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ مسلسل جہاد میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت میں، اس کو تر و تازہ رکھنے میں، تو اس کی مشقت میں لگے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا ہے اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور اس کے گھٹنے کو کسی کپڑے کے میل زدہ ہونے سے مشابہت دے کر سمجھایا گیا ہے کہ ایمان پر بھی گناہوں کی میل چڑھ جاتی ہے اور اس کا نور کم ہو جاتا ہے، اس کی قوت گھٹ جاتی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمان کے گھٹنے کی صورت میں اس کی تجدید اور تازگی کے لیے ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یہ ہم جانتے ہیں سب سے بہترین طریقہ قرآن پاک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث کے مطابق اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی کمزوری سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت اور اللہ سے خوف اور اللہ کے تقوی کو زندہ رکھتا ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کو، اللہ سے خوف کو اور اللہ کے تقوی کو زندہ رکھتا ہے، مضبوط کرتا ہے، جو ایمان میں اضافے اور اس کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا اور بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن الکریم کا تدبر کے ساتھ مطالعہ ہے۔ صرف تلاوت کرنا نہیں، تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ ذکر و علم کی محفلیں، اہل اللہ علماء کے مجالس، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سب نیک کام کرنے سے ایمان پر لگ جانے والی میل کچیل صاف ہوتی ہے اور ایمان کی تجدید اور تازگی ہوتی ہے، اور اپنے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے جو ایمان کو اپنے دلوں میں قائم رکھنے، زبانوں پر جاری رکھنے اور اپنے اعمال میں ظاہر رکھنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہی رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی خوب یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی عبادت بھی اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی موافقت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے مراد خود ساختہ اور ایسے اذکار، چلہ کشیاں اور اوراد اور عبادات ہرگز نہیں ہیں جن کی کوئی تائید اور تصدیق اللہ پاک یا اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میسر نہ ہو، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کی طرف سے۔ یعنی کہ ذکر جو ہے عبادت ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ذکر بھی وہی ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں میں سے بنائے جو اپنے ایمان کی حالت کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں اور اس کی صفائی، تازگی اور قوت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، احباب اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی تجدید ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس نیک کام کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگوں کی تجدید الایمان ہوگی ان کے نیک اعمال کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، لیکن ان کے اجر میں کمی نہ ہوگی۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی ایمان کی تجدید کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ تو لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، صحیح بات بتانا کیا ہے؟ بھلائی سفارش کرنا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے۔ تو اب رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان کا موسم کی توبہ کا موسم ہے اور ایمان کی تجدید کا موسم ہے۔ روزوں کا موسم ہمارے لیے فضل، برکت، نجات، رہائی، امید، توبہ اور تبدیلی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہماری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے احساس گناہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن پشیمان تک نہیں ہوتے، اس بات کا احساس تک نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کی رحمت اور معافی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
رمضان ایمان کی تازگی، عمل کی پاکیزگی کا موقع دیتا ہے. جو اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا وہ فائدے میں رہے گا. روزوں میں گناہ کے اقرار کے بعد اللہ کے حضور ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. روزوں میں گناہوں کا اعتراف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور کامل ہونے کے لیے اللہ کے حضور اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. انسانی فطرت میں گناہ کو چھپانے کی عادت شروع سے ہی پائی جاتی ہے. چھپاتے ہیں نا ہم اپنے گناہوں کو. مگر اللہ جو پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے وہ ہمارے گناہوں سے بھی واقف ہے. گناہوں کے اعتراف کے بعد انسان معافی مانگ کر دلی سکون حاصل کرتا ہے. گناہوں کا اعتراف کافی نہیں ہے نا، پھر معافی بھی مانگی جاتی ہے. تو معافی کا عمل اسی وقت روحانی طور پر مؤثر ہوتا ہے جب گناہ گار اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. تو قرآن و حدیث میں دعا اور روزے کے ساتھ ساتھ روزوں کا ایام میں خیرات کرنے کا بھی ذکر ہے. روزوں کا موسم ہمدردی اور محبت کا درس دیتے ہیں. تو روزوں کے موسم میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا روزہ کس طرح کا روزہ ہے؟ یہ دکھاوے کا روزہ ہے یا اللہ کی پسند کا روزہ؟ یاد رکھیں روزہ انسان کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے. ہمیں اپنے آپ سے سوال بھی پوچھنا ہے کہ میرا روزہ میرے ایمان کے ساتھ دوسروں کے ایمان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ وہ روزوں کے خوبصورت ایام میں ہمیں توبہ کرنے اور تبدیل ہونے کا فضل بخشے. آئیے ہم پورے دل و جان سے روزوں کے اس موسم میں اللہ کی طرف آئیں اور روزے کے ذریعے اللہ کا بھرپور فضل حاصل کریں اور اپنے آپ کو تاکہ عید الفطر کے لیے تیار کر سکیں. تو آپ سب کو روزوں کا روحانی سفر مبارک ہو. تو ابھی یہاں پر یہ دعا ایک ہی دعا تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دعا، کیونکہ رمضان تو دعاؤں کا بھی موسم ہے نا. رمضان میں تو دعائیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شیئر کر رہی ہوں جو دورہ قرآن کا شیڈیول ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. تو میرا دورہ قرآن آغاز ہے ہمارا پیر کے دن ہے 4 مارچ سے انشاءاللہ. ٹائم جو ہے رمضان سے پہلے دوپہر 3:30 سے 5 بجے ہے شام تک، اور رمضان کے دوران جو ٹائم ہے وہ دوپہر 2:30 سے 4 بجے ہے. اور یہ آن لائن زوم میٹنگ ہے. میں نے اس کا جو ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور جو جوائن کرنا چاہیں ڈائریکٹ میرے زوم میں میری کلاس میں داخل ہو سکتے ہیں اس لنک پر کلک کر کے. کوئی اور فردر چیز نہیں کرنی پڑے گی زوم کے لیے. بس زوم آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا زوم کی ایپ کو، اور آپ اس لنک کے ذریعے داخل ہو جائیں گے دورہ قرآن میں. اور میرا دورہ قرآن کا گروپ بھی بن رہا ہے واٹس ایپ پر. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو مجھے آپ لوگ اس میں کمنٹس کر سکتے ہیں اپنے اس یوٹیوب پہ میرے چینل پر میرے اس لیکچر میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو اس گروپ میں شامل کر سکتی ہوں. تو آئیے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.